ہم چاہتے نہیں ہیں کہ جنگ ہو، لیکن اگر آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہو تو آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں جنگ پہ اترنا پڑے گا۔ آپ نے کہا گھر کے اندر آ کے مانیں گے، آپ گھر کے اندر آئے اور اپنے جت چھوڑ کے چلے گئے، ہم آپ کے گھر میں گئے اپنے جت بھی واپس لے آئے۔ جنگ ہم نے لڑا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو دفاع کر سکتا ہے، آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کو آج تک ہوا نہیں۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنا موقف بہت واضح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے DW کو بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت بھارت کے ساتھ مذاکرات، امن اور بقائے باہمی چاہتی ہے، لیکن ایسا خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ اگر کوئی ملک پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور سرحدی حدود کا احترام نہیں کرتا تو پاکستان جواب نہیں دے گا۔ جنگ ہم نے لڑا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو دفاع کر سکتا ہے، آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کو آج تک ہوا نہیں۔ اب ہم آئے بیٹھے مزید جنگ کا خطرہ کو ہم کم کریں، اپنے عوام کے لیے مسائل کم کریں، ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں۔ امریکہ اور لندن کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اس وفد نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی اور ہفتے کے دن بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس موقع پر بلاول نے واضح انداز میں کہا کہ عالمی طاقتیں بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کریں۔ ہم اس سرکمسٹانس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس سفارتی مشن پہ آئے ہیں، امن کے پیغام پہ آئے ہیں کہ آپ نسل در نسل ہم کشمیر کے جھگڑے پہ لڑتے آ رہے ہیں، بھارت اور پاکستان۔ اب مور ریسنٹلی دہشت گردی کے حوالے سے ہم لڑتے آ رہے ہیں، اور اب مودی کا یہ فیصلہ ایک ہمارے نوجوانوں کو، بھارت کے آنے والے نسل کو اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے نسل در نسل اب پانی کے جھگڑے پہ لڑنا ہے۔ بلاول نے دہرایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی واقعی جوہری جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دھمکی دینا کہ آپ پاکستان کے پانی کو روکیں گے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کا وائلیشن ہے۔ آپ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense تو دور کی بات، یہ تو ہمارا ایکسسٹینشل کرائسس کی بات ہے، ہمارا سروائیول کی بات ہے۔ اگر میں اپنے لوگوں کو پانی پینے کے نہ پہنچا سکوں تو میرا ذمہ داری ہے بطور ایک ریاست کہ میں وہ حق ان کو دلوا دوں، چاہے مجھے جنگ چھیڑنا پڑے۔ ہم نے یہی ریڈ لائن کھینچا ہے۔ اس وفد کا حصہ سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے DW سے گفتگو میں کہا کہ اس امن مشن کا مقصد دراصل عالمی برادری کو واضح کرنا ہے کہ امن جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم کیوں پاگلوں کی طرح آلموسٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے ڈائیلاگ نیگوشیٹ ٹاک، کیونکہ ہمیں اس خطے کے امن کا اور اس کی ڈیولپمنٹ کا اور اس کے آگے جانے کی فکر ہے، اور ہم ہسٹری کو ڈینائی نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم امیجن کر سکتے کہ انڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو ہماری امیجنیشن میں تو انڈیا جیوگرافی سے ہٹ جائے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ مسلح تصادم کے بعد پاکستان بھر میں ایک مثالی اتحاد دکھائی دے رہا ہے، جبکہ عوامی سطح پر مسلح افواج کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بلاول کی سربراہی میں 4 ممالک کا دورہ کرنے والے سفارتی مشن کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس وفد نے پاکستانی موقف کو بھرپور انداز کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ مصنف اور سیاسی تجزیہ نگار ناصر محمود کا کہنا ہے کہ بھارتی سفارتی وفد کے مقابلے میں پاکستانی وفد نے زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کو یہ کامیابی سے بتایا ہے، جہاں جہاں انہوں نے میٹنگ کی اس کے نتیجے میں امریکہ اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کا ایلائی ہے، اور انہوں نے انڈیا کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح کہ انڈیا چاہ رہا تھا۔ پاکستان جو کچھ چاہتا تھا وہ پاکستان نے حاصل کر لیا، اور کسی بھی ملک نے پاکستان کی مذمت نہیں کی جو انڈیا چاہ رہا۔ ادھر بھارت نے 33 ممالک میں سفارتی وفود روانہ کیے، جن کا مقصد ان ملکوں کی حمایت حاصل کرنا ہے تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ پاکستان میں فعال مبینہ دہشت گرد عناصر کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی کے لیے ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ امریکہ روانہ کیے گئے ایک مشن کی سربراہی منجے ہوئے سفارتکار ششی تھرور نے کی۔ انہوں نے امریکہ میں کہا کہ بھارت ایسے ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے قابل نہیں یا چاہتا نہیں۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے، اس لیے بھارتی کوششیں
नाकाम हो गई हैं। उनका कहना ये है कि हम सब दहशतगर्द हैं, हम टेररिस्तान हैं, वो किसी न किसी बहाने से पीछे हटे। बट उनका अगर आप बस कामयाबी के नज़र से, पाकिस्तान की नज़र से और भारत की नज़र से, इवन अमेरिका का, हमारा डेलीगेशंस, दोनों डेलीगेशंस का दौरा के बाद का देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि हम इनको बिठा के कश्मीर तक का मीडिएशन करें। दहशतगर्दी के हवाले से उनका फौज का सीनियर रहनुमा उनका हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसी वक्त कहता है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान का ये सफारती मिशन इख्तिताम पजीर हो गया है। ताहम इस्लामाबाद हुकूमत का कहना है कि वो इस दौरान हासिल की जाने वाली कामयाबियों के तसलसल के लिए इस तरह की सफारती कोशिशें जारी रखेगी। हुकूमत पाकिस्तान का इशार है कि मसला कश्मीर और सरहदी कशीदगी का हल सिर्फ बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है।